السلام علیکم سامعین. تو آج میں ایک چینل ہے جس کا نام ہے سچ بول نیوز ٹی وی، اس کے ایک ویڈیو پر ریاکٹ کروں گا. پہلی بات، پتہ نہیں کہ لوگ ایسا فالس ایڈورٹائزنگ کیوں کرتے ہیں، کیونکہ سچائی کو اس نے جس طرح مینیپولیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں، آپ کو آگے پتہ لگ جائے گا. تو پہلی بات، یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات صاف کر دوں کہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے دل میں بہت آپ کو غصہ آئے، یا ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو بند کر اٹھ جائے. تو اگر آپ سچائی سے الرجک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے. This is what God does to him. At the same time spake the Lord to Isaiah. God spoke to Isaiah, the son of Amoz, saying, go and loose the sackcloth from thy loins. You know the sackcloth that you're tying? Untie that. And put off thy shoes from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot. A prophet of God, for 3 years, is walking up and down the streets of Jerusalem or wherever he was, absolutely naked, not even a G-string. Can you imagine God giving such instructions to his prophet, his emissary? Go walk, and 3 years in front of his mother, in front of his daughters, sisters, everybody, he's walking, a prophet of God, one of the mightiest of the prophets of the Bible, he's walking naked for 3 years. And the Lord said, like as my servant Isaiah had walked naked and barefoot 3 years, so you also, we're going to make you to do the same. Allah Bari Ta'ala tells in the Quran, he says that he does not. He says, Qul, tell them, Inna Allah la ya'muru bil fahsha. Allah does not command any shameful deed. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. You say about Allah what you don't know? In ignorance, God Almighty telling his prophets to go walk about naked. جی آخر میں اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن 7:28 میں کہ وہ شرمناک حکم نہیں دے سکتا، اور تم کیا اللہ کو کم علم سمجھتے ہو؟ جی ہاں جی، پہلے آ جاتے ہیں یسایہ نبی. یسایہ نبی نے خدا کے حکم کی تابعداری کی، سچا نبی تھا، اس نے کی تابعداری، کرنی چاہیے بھی، اور اس نے منادی کی اور وارننگ دی لوگوں کو، اور ننگے پاؤں، جوتی کے بغیر، بدن پر کپڑوں کے بغیر. جی آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے مقاصد کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ننگے پاؤں، شرٹس اتار کے، اپنے مفادات کے لیے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ تو ہو گیا لوگوں کا مقصد. یہاں یسایہ نبی لوگوں کے مقصد کے ساتھ نہیں یہ کر رہا، یہاں خدا کا مقصد ہے، اور خدا کا مقصد ہے لوگوں کو وارن کرنا، منادی کرنا، انہیں یہ شرم دلانا کہ وہ خدا کے سامنے ننگے ہیں، وہ اپنے گناہوں کو خدا کے سامنے نہیں چھپا سکتے، ان کے گناہ خدا کے سامنے ننگے ہیں. اور یسایہ نبی کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کا قید میں جانا اور وہاں پر ننگی حالت میں رہنا، اس کی وارننگ دینا. اس نے خدا کے کلام کی، خدا کے حکم کی تابعداری کی. تو ویڈیو کے پہلے پارٹ میں اس شیخ احمد دیدات کے اس کلپ میں اس نے جیسا کہ یہ جو آئزیہ چیپٹر 20 ہے، اس کے جو ورسز ہے، اس کے جو ایکسپلینیشن دی ہے، اس پر کامنٹری کی ہے اس نے، کہ گاڈ نے اس لیے ایسا کہا تھا کہ کیونکہ گاڈ کے سامنے ہر آدمی ننگا ہوتا ہے اس کے سنس کی وجہ سے، اور آئزیہ نبی لوگوں کو وارننگ دینے والے تھے. پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ گاڈ اپنے نبی کو، جو اس کا چوزن سرونٹ ہوتا ہے، اسے ایسا آرڈر کیوں دے گا کہ 3 سال کے لیے سارے ایجپٹ اور ایتھوپیا میں ننگا گھومو، 3 سال کے لیے ایجپٹ میں نیکڈ گھومو؟ گاڈ ایسا حکم کیوں دے گا؟ اس میں کعبے کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک تہمد باندھا ہوا ہے. نریشن میں بہت سارے لوگ ہیں، صحیح حدیث ہے، اور یہاں پر اس سے حضرت محمد کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنے جو پتھر اٹھا رہا ہے کندھے کے اوپر، اس سے تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی، تو ایسا کر، جو کپڑا تہبند تو نے باندھا ہوا ہے ٹانگوں کے اوپر، اسے کھول کے اپنے کندھے کے اوپر رکھ لے. اور حضرت محمد نے اسے کھول کر اپنے کندھے کے اوپر رکھ لیا.
اپنی بدنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، وزن اٹھانے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، اور اب وہ ننگی حالت میں الف ننگے، الف لام میم ننگے پتھر اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ بہت سارے موقعوں پر انہیں یہ پڑتا تھا، حالت بالکل وہی ہے مرگی کے دورے والی، اور اس حالت میں وہ زمین پر گرے پڑے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ننگی حالت میں۔ اب احمد دیداد کی ذہنیت کے مطابق میرا مسلمانوں سے سوال ہے جو احمد دیداد کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، کہ یہ جو 30 مردوں کی طاقت کی نمائش حضرت محمد کر رہے ہیں، گدھے اور گھوڑے کی طاقت سے بھی زیادہ، لوگوں کے بیچ میں یہ شرمناک حرکت نہیں ہے؟ ان کی فیملی ممبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، فاطمہ بھی دیکھتی ہوگی، علی بھی دیکھتا ہوگا، ابو طالب بھی دیکھتا ہوگا، امام حسن اور حسین بھی دیکھتا ہوگا، اور اب وہ زمین پر ننگے لیٹے بھی ہوئے ہیں، لوگ نظارہ کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کا اصل حج ہو رہا ہے یہاں پر حضرت محمد کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اب یہ شرمناک کام نبی نے کیا ہے، یہ اللہ کو نہیں پتا تھا؟ حضرت محمد کا یہ شرمناک کام اللہ کو جھوٹا نہیں بنا رہا؟ اور جو آیت قرآن میں سے احمد دیداد نے پیش کی ہے اس میں اللہ کو جھوٹا نہیں بنا رہا؟ اب اس میں اللہ کی کم علمی ہے یا حضرت محمد کی کم علمی ہے؟ میں اب احمد دیداد کی ذہنیت کے مطابق آپ سے یہ سب جاننا چاہ رہا ہوں کہ احمد دیداد کو اس حدیث کا نہیں پتا تھا؟ یہاں پر جب اس نے یہ سایہ نبی کا ذکر کیا تھا تو پھر اس واقعے کا ذکر بھی کرنا چاہیے تھا۔ بات تو تبھی بنتی ہے، میں ہمیشہ مسیحیوں کو سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں کہ کمپیریزن کرو گے تو پتا چلے گا سچائی کا، سچ کہاں پر ہے اور جھوٹ کہاں پر ہے، کون صرف اپنے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اور کون خدا کے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، کون سچا نبی ہے اور کون جھوٹا نبی ہے۔ یہاں پر کیا میں مذاق نہیں بنا سکتا؟ میں یہاں پر لطیفے نہیں بنا سکتا؟ تو اب آ گیا ہے وہ کریٹیکل پارٹ۔ تو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو توڑ مروڑ کے جس طرح کہانی بنائی ہے نا اس نے، استغفر اللہ، اگر آپ اسی سین پر دیکھیں تو اسی حدیث کا جو چیپٹر ہے جو امام بخاری نے لکھا ہے، وہ چیپٹر کا نام ہی ہے بنا کپڑوں کے نماز پڑھنے سے کراہت، یعنی کہ ناپسندی، نبی کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ تو اگر ہم اس چیپٹر کو لے کر اس حدیث کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عباس نے جو کہا تھا وہ ایک آرڈر تھا جس کے فورس میں پریشر میں آ کر اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تھا، جس کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی ڈس لائک کرتے تھے کپڑے اتارنا، جس کی ڈس لائکنس کی وجہ سے اللہ کے نبی فوراً بے ہوش ہو گئے، اور فوراً بے ہوش ہونے پر کسی بھی آدمی کو اس طرح نہیں چھوڑا جاتا، اسے فوراً اٹھایا جاتا ہے اور اسے لے کر جایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی کو ناپسندیدہ تھا، پھر بھی حضرت عباس کے کہنے پر، ان کے چچا کے کہنے پر انہوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے فوراً وہ انکانشیس ہو گئے۔ اب اس بات پہ آتے ہیں، اس نے جو ہسٹوریکل فیکٹس بتائے ہیں۔ پہلی بات، کعبہ اسی لیے کنسٹرکٹ ہو رہا تھا کیونکہ 600 AD میں فلڈس کی وجہ سے کعبہ گر گیا تھا، اسی لیے، اور 600 CE میں یعنی AD میں حضرت فاطمہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس نے جو جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ کے نبی صرف 29 ایئرس کے تھے، ان پر ابھی پہلی وحی بھی نہیں آئی تھی، انہوں نے پروفٹ ہوڈ کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، اب فاطمہ تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، فاطمہ تو جا کر 607 AD میں پیدا ہو رہے ہیں، یعنی 605 کے بعد، اس کے اختلاف ہے لیکن 605 AD کے بعد پیدا ہوئی ہیں فاطمہ۔ تو کس طرح اس نے جو مکس کیا، اور یہاں پہ کوئی گاڈ کا کوئی آرڈر نہیں آیا کہ ننگے ہو جاؤ، اور جیسے پروفٹ محمد ہوئے، اور اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد نیچے امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پروفٹ محمد کو کسی نے نیکڈ نہیں دیکھا، اور ایک کنسٹرکشن سائٹ پر کوئی آدمی جیسے ہی نیکڈ ہوا وہ گر گیا، اور جیسے ہی انکانشیس ہوئے انہیں اٹھا کر لے گیا، اور واپس انہوں نے کپڑے پہنا، اس لیے اس کے بعد سے کبھی بھی انہوں نے کپڑے نہیں کھولے۔ تو ایسے حالات پہ ایک آپ کامن سینس یوز کریں، کیا سب لوگ وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں یہ پروفٹ محمد کو دیکھنے کی یہ کب کپڑے اتارتا ہے؟ استغفر اللہ،
ایک کامن سینس کی بات ہے. اتنے سارے لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں، اس میں سے کسی ایک کا یہ حال ہو جاتا ہے اور وہ انکانشیس بھی ہو گیا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، صرف ایک کچھ تھوڑے ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اور ایک بات، ننگا ہونا اس وقت مکہ میں اور وہ زمانے میں ٹرائب میں کوئی بری بات نہیں مانی جاتی تھی. خاص طور پر وہ اسلام سے پہلے جو حج ہوتا تھا، جو حج کے لیے جو پلگرمز آتے تھے، وہ خود ننگی حالت میں حج کرتے تھے، خود ننگی حالت میں حج کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اسلام کے بعد یہ فاربیٹ کر دیا، اس پر یعنی بینش کر دیا کہ کوئی ننگا ہو کر حج کرے. یعنی اللہ کے نبی کو ننگے اس سے پہلے جو لوگ ننگا ہونے کو ایک دم نارمل سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے آ کے اس رسم کو توڑا ہے. اتنی کامن سینس ان لوگوں میں نہیں ہے. اب اللہ کا حکم آپ کہیں گے کہ جی یہ شرمناک کام اللہ کے حکم سے نہیں کیا تھا حضرت محمد نے، تو میں آپ کو اب ایک اور حدیث دکھائے دیتا ہوں. اس حدیث کے مطابق حضرت محمد کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے صرف جب میں عائشہ کے کمبل کے نیچے ہوتا ہوں. مجھ پر وحی اس وقت نازل ہوتی ہے جب میں عائشہ کے کمبل کے نیچے ہوتا ہوں. اب میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ آئی ایک شرمناک حالت میں حضرت محمد کے پاس رہے ہیں، اور اللہ کا وہ جھوٹا اسلامی جبرائیل، کیا یہ حدیث ساتھ احمد ددات کو بیان نہیں کرنی چاہیے تھی؟ احمد ددات کی ذہنیت کے مطابق میں یہاں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ کمبل میں تیسرا کون ہے؟ اس کمبل کے نیچے حضرت محمد ہے، حضرت عائشہ ہے، اور شرمناک حالت میں ہوں گے، ننگے ہوں گے، اور وہاں پر اس کمبل کے بیچ میں آ کے گھس گئے ہیں اللہ تعالی یا وہ اسلامی جبرائیل ترچھی ٹوپی لے کے. اس کمبل کا سائز کیا تھا؟ اب میں احمد ددات کی ذہنیت کے مطابق آپ سے پوچھ رہا ہوں. مسلمانوں، تمہیں یہاں پر میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں یہاں پر امیج بھی لگا سکتا تھا اس کمبل کے بیچ میں 3 لوگوں کی، اور پھر آپ سے پوچھتا کہ یہ تیسرا کون ہے. عائشہ تو ہے، عائشہ کا کمبل ہے اس کے بیچ میں، حضرت محمد بھی ہیں، اور اب وحی آ رہی ہے. اس حالت میں تم قرآن نازل ہوا ہے حضرت محمد پر اور تم تک پہنچا ہے. اسی لیے قرآن میں بہت سارے احکامات جو ہیں وہ میں اب کیا کہوں، اس کی تفصیل میں پھر کبھی جائیں گے. ایک شرمناک حکم ہے قرآن میں، بھرا پڑا ہے قرآن. تو اب آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں احمد ددات جو ہنستا تھا خدا کے کلام پر. تو اب یہ بھائی صاحب اس صحیح بخاری کی حدیث لے کر آئے، اور پھر سے انہوں نے انگلش میں اس بار لے کر آئے ہیں. اور بھائی اگر آپ کو انگلش پڑھنی نہیں آتی، آپ کو اردو بولنی آتی ہے، تو اردو لے کر آؤ. یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا میرٹ بیان کر رہے ہیں، حضرت عائشہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک بار، یعنی کہ میں کسی عورت کے ساتھ جب لیٹا ہوا تھا، کسی بھی عورت کے ساتھ جب بھی میں تھا، مجھے کبھی وحی نہیں آئی. صرف ایک بار جب میں عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا جبھی وحی آئی. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی پر حضرت عائشہ کی صحبت میں وحی آتی تھی. استغفر اللہ. صاف صاف حدیث میں لکھا ہوا ہے. چھوٹا بچہ جسے انگلش آتی ہے پڑھ لے گا یہ حدیث. اور اردو تو اس نے نہیں لائی کیونکہ اس کے جو اردو کے آڈینس ہے وہ اسے پکڑ لیں گے اردو کی گرامر میں. اب یہ انگلش میں ہی 2 نمبر ہی کر سکتا ہے. تو استغفر اللہ. اللہ کے نبی یہاں پہ حضرت عائشہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا جب مجھ پر وحی آئی، اور ایسا کسی عورت کے ساتھ نہیں ہوا، کسی میری زوجہ کے ساتھ نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ اس نے شیخ احمد دیدات کا بیماری والا ویڈیو بتایا، اور یہ کہتا ہے کہ شیخ احمد دیدات نعوذ باللہ انہیں سزا مل رہی ہے اس بیماری کی وجہ سے، یعنی یہ کام کی وجہ سے بیماری ان کی سزا ہے جو انہیں دی جا رہی ہے. میں ایک بات کہوں، ویسا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے جیزس کرائسٹ ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں جنہیں کروسیفائی کیا گیا تھا، انہیں تو حضرت شیخ احمد دیدات سے بھی بڑی سزا ملی تھی. انہیں تو جس قوم میں بھیجا گیا تھا اسی کی قوم کے لوگوں نے انہیں استغفر اللہ اتنی بری طرح سے انہیں کروسیفائی کیا. آپ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، اتنی بری طرح سے کروسیفائی کیا. ویسا تو اس سے بڑا الزام، شیخ احمد دیدات سے بڑا الزام تو جیزس کرائسٹ پہ لگ سکتا ہے کہ انہیں سزا مل رہی ہے. نعوذ باللہ.
لیکن آپ تو جیسس کرائسٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو کیا ہم احمد دیدات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے؟ بھائی ایک نیچرل فینومینا ہے، بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے۔ ویسا تو جو بائبل اور قرآن کے حساب سے جو جاب تھے، پروفٹ جاب تھے جنہیں ہم ایوب کہتے ہیں، انہیں بھی تو بیماری لگی تھی کہ وہ بھی گاڈ کی طرف سے سزا تھی۔ اور آپ کو اگر اسلام کے خلاف کوئی بھی ایسا دلیل لانی ہے، آپ کو اسلام کے خلاف کوئی بھی اعتراض ہے تو آپ رکھیں، آپ بیان کریں ہم سے، ہم آپ کو جواب دیں گے۔ آپ ریسپیکٹ سے بات کیجیے، ہم بھی ریسپیکٹ سے بات کریں گے۔ اس طرح کے بیکار غلیظ تھمبنیل بنا کر، اس گندے تھمبنیل بنا کر، اس طرح کارٹونز بنا کر، نعوذ باللہ اسلام کا جو اس طرح گندا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر آپ مسلمانوں کا منہ مت کھولیے۔ اگر ہم منہ کھولنا شروع کریں، ہم آپ کے بائبل سے جواب دینا شروع کریں، تو پھر ہو گیا، آپ کا کام تمام ہو گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو صرف آپ کی بائبل کوٹ کر رہے ہیں، آپ کی بائبل میں خود آپ کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ اچھا، آپ آئزایا کی یہ بات کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ آپ کے بائبل میں آتا ہے کہ جو لوط علیہ السلام تھے، انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ فورنیکیشن کیا، نعوذ باللہ۔ جو ایرن ہے وہ شرک کر رہے ہیں، انہوں نے گولڈن کاف بنایا۔ اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ کو اگر اعتراض بھی ہے تو آپ سیدھا ٹھیک سے لے کر آئے نا، ہم بھی ٹھیک سے جواب دیں گے۔ آپ اس طرح توڑ مروڑ کے جھوٹ ملا کر سب بول رہے ہیں، ہمارا منہ مت کھلوائیں پھر۔ اور سامعین، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن و حدیث پڑھیے۔ یہ ہمارے لیے قرآن نازل کی گئی ہے، اور حدیث قرآن کا علم ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ کل کو اس طرح کے دھوکے باز جب آپ کے سامنے آئیں تب آپ انہیں علمی جواب دے سکیں۔ تو بس میں اتنا ہی میرا ویڈیو تھا، اسے جتنا سے جتنا ہو سکے شیئر کیجیے، تاکہ اس طرح کے جو لوگوں کے ڈھکوسلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو جھوٹی عمارتیں جو بنائی ہوئی ہیں، اسے خاتمہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔